ہے جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے وہاں پر بریفنگ دی ہے. اس کے علاوہ جو ہے انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم سی سی کی میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیا لائحہ عمل اختیار کر سکتے ہیں اور ہم کریں گے. ہم انشاءاللہ الیکشن کے لیے جو ہے وہ ہم آخری حد تک جائیں گے. جو بھی ہے ہم اس ملک میں الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ ہم الیکشن اس چیز کا حل ہے. کل پرائم منسٹر صاحب نے ایک نئی تجویز غالباً دی ہے 3-4 پتہ نہیں تسلسل کے ساتھ حکومتیں ہونی چاہیے 3-4 دہائیوں کے لیے. تو پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. ہمیں ہمیشہ اس ملک میں تجربے کیے ہیں. پاکستان کو اور تجربہ کار نہ بنائیں. اور ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے اپنی نگراں حکومت پہ اور الیکشن کمیشن پہ کہ یہ دونوں مل کر اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں گے. کاکڑ صاحب ایک سیاستدان ہے. ماضی میں سیاستدان کے ٹیکر پرائم منسٹر نہیں بنے. ان کو احساس ہے, ان کو پتہ ہوگا, اور بلوچستان سے ان کا تعلق ہے, ان کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کس طریقے سے چرائے جاتے ہیں. تو وہ اس چیز کا سدباب کریں گے کہ الیکشن چرائے نہیں جائیں. جس کو بھی عوام ووٹ کرے اسی کے لیے گنے جائیں اور اسی کو مینڈیٹ دینا چاہیے. پارٹی جو ہے بڑی بے قرار ہے کہ ہمیں تاریخ دی جائے, لیکن عوام مایوس ہے. یہ 15-16 مہینے کے اندر ان کے ساتھ وہ برا سلوک ہوا ہے کہ انہیں اب کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی الیکشن کے نتیجے میں. آپ بتائیں یہ کیوں مایوسی پیدا ہوئی؟ آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, عوام بالکل عوام کی مایوسی جائز ہے. مہنگائی ہو, بیڈ گورننس ہو, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہو. ہمارے چیئرمین نے بھی یہی کہا ہے کہ عوام کی مایوسی الٹیمیٹلی پارلیمانی نظام میں سیاست الیکشن کے بعد کسی حکومت نہیں ختم کرنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ماڈل جو اس ملک میں 37 ایئرز ایوب خان, ضیاء الحق, پھر مشرف, وہ صدارتی نظام ہی تھا عملاً, تو الٹیمیٹلی آپ ساری ذمہ داری کسی ایک حکومت پہ تو ہم ڈال نہیں سکتے. تو میرے خیال میں پارلیمانی نظام اس ملک میں ہے تو چھوٹے صوبوں, بڑے صوبوں کو سب کو جب نمائندگی کا حق ملتا ہے تو وہ الیکشن کے بغیر تو نامکمل چیز ہے. الیکشن ہی حل ہے اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے. اور عوام کو اگر ریلیف دینا ہے تو وہ الیکٹڈ گورنمنٹ نے دینا ہے, کسی سلیکٹڈ گورنمنٹ نے نہیں دینا. سر یہ بتائیے کہ آپ کی سب باتوں سے یوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ جو ہے وہ آمنے سامنے ہونے جا رہے ہیں. تو یہی جو عمران خان صاحب تھے وہ کہا کرتے تھے کہ 90 روز میں الیکشن کرائیں پنجاب میں, کے پی کے میں. اس وقت شاید آپ سب کے مفادات ایک تھے پی ڈی ایم کے, اور اس وقت آپ اکٹھے ہو گئے. اب آپ کے مفادات ایک نہیں رہے. اب آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کا ساتھ دے گی؟ کیونکہ سب سے بڑا ایشو تو مہنگائی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں سیاسی معاملات میں زرداری صاحب کا مطلب ان سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے کہا کہ ہمارے جو پارٹی کا اجلاس نے آصف زرداری صاحب کو دیا ہے, تو کیا بلاول بھٹو صاحب آپ سے اتفاق کریں گے؟ دیکھیں, جو سی سی کی میٹنگ ہوئی اس میں اس کو چیئر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے, اور بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی. ہمیں سی سی میں ہر شخص کو اختلاف رائے کا بھی حق ہے اور ہر قسم کی بات کرنے کا حق ہے, اور ہم نے اپنی ساری چیزیں فل فلیج ڈسکشن کے بعد ہم نے اختیار دیا پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو وہ جا کر جو ہے وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں, وہ ڈائلاگس کرتے ہیں, اور ہم نے وہ اختیار دیا. اور ہم نے وہاں پر بڑی پولیٹیکل ڈسکشنز بھی کیے ہیں. اور بلاول صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ سی سی اجازت دے گی. پہلے بھی سی سی کا اجلاس ہوا تھا, اس کے بعد جو ہے دوبارہ سی سی کا اجلاس ہم نے کہا تھا کہ لاہور میں ہوگا, وہاں پر ہم نے ان کو اختیار دیا ہے. جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ ہم آمنے سامنے, دیکھیں ہم پہلی بات ہے کہ پی ڈی ایم کا ہم اتحادی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے ہم اتحادی تھے, ہم پی ڈی ایم کے حصہ نہیں ہیں, ہم اتحادی جماعت تھے. دیکھیں ہر الیکشن میں اپنے ایک الائنس بنتا ہے, اپنی چیزیں ہوتی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس چیز کو توڑیں. اور دیکھیں 13 جماعتوں کا اتحاد ایڈجسٹمنٹ اگلے الیکشن میں مشکل سے جائے گا. آپ 13 جماعتیں کہاں پر اپنے پارٹی کی قربانی دیں گے. ہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہو سکے, کچھ پارٹیوں کی آپس میں اتحاد ہو سکے, وہ تو شاید ہو سکتا ہے. لیکن یہ چیز جہاں تک عوام کے مسئلے, بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, کل پھر پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, بجلی کی قیمتیں بڑھی ہیں, لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے. اس میں جب تک, جیسے میں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے اشرافیہ کو ٹیکس زون میں نہیں لے کے آئیں گے, باقی چیزیں جب تک نہیں کریں گے, جب تک یہ پارلیمنٹ ہوگی تو یہ چیزیں ہوں گی. پارلیمنٹ میں ہی قانون سازی ہوگی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے. عوام جو ہے جس کو بھی مینڈیٹ ہم نے پہلے کہا کہ دیتی ہے وہ آئے اور قانون سازی کرے اور اس ملک کو آگے لے کر چلے.